اس کی اپنی سیفٹی کے لیے جیل ٹرائل نہیں کیا جاتا. جیل ٹرائل کرنا بالکل اللاجیکل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور اس کو ہم نے آج ہی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کاروائی جیل میں نہیں کی جا سکتی, اور یہ پروسیڈنگز جیل میں نہیں ہوں گی, یہ اوپن پروسیڈنگز ہوں گی اور ریگولر کورٹ میں ہوگی. آج سے پہلے بھی تقریباً 11 ماہ میں تقریباً 200 مرتبہ عمران خان صاحب مختلف ہیئرنگز پر آتے رہے اور اپنے رسک پر آتے رہے, اور خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی سیکیورٹی کا بریچ نہیں ہوا. سو ہماری اس استدعا پر, اس ایپلیکیشن پہ کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ قطعی انکالڈ فار ہے اور نامنظور ہے, 2 تاریخ کو منڈے کو اس پر نوٹسز ہو گئے. اس ایپلیکیشن کو منسٹری آف لا کے نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہو. اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو آج کی ہیئرنگ جو ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آج کی کاروائی کیا ہوئی ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے, اور بڑی ہائی اسپرٹس میں خان صاحب تھے اور بہت پازیٹیو تھے, اور انہوں نے آج سب سے پہلے تو میں نے ان سے ہیئرنگ لی جج صاحب کی پرمیشن کے ساتھ, کہ جس میں مجھے 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی. 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی 15 منٹ کی جس میں بریفنگ دی گئی, اور اس بریفنگ میں انہوں نے مجھے سائفر کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے اپنا ویو پوائنٹ دیا. میں سائفر کے حوالے سے اور اس پروسیکیوشن کے حوالے سے ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے, یہ پروسیکیوشن کبھی بھی یہ ریزرو ہوتی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیکیوشن آرمڈ فورسز کی. جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں, کوئی سپائنگ کا کوئی الزام ہوتا ہے, کوئی میپنگ کا, کوئی اور نقشہ جات کی جو ہے وہ, اس کے اوپر یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر کو, ایک فارمر فارن منسٹر کی پروسیکیوشن انڈر دی آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے یہ بہت کنڈیمنیبل اور بہت کنسرننگ ہے. یہ ہرگز یہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کی جورسڈکشن یہاں نہیں بنتی. ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس ایف آئی آر کا فوری ہم اس میں اپنا نیکسٹ سٹیپ جو کواشنگ آف دی ایف آئی آر ہے وہ ہم اپنی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کریں گے. میں اب آپ کو جو سب سے آج کی اہم پروسیڈنگز اور سب سے اہم بات جن کا انکشاف ہوا ہے وہ میں آپ کے آگے لانا چاہوں گا کہ آج ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جو دقت کا سامنا کرنا پڑا اچانک یہاں پر جیل میں انٹر آنے پر, اس پر تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب کو اس کیس میں آج سے 15 دن پہلے قانونی ٹیم کے بالکل علم میں نہیں, پاکستان کے علم میں نہیں, کسی کے علم میں نہیں, آج سے 15 دن پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے. اور یہ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ گرفتار تھے اس کیس میں. 15 اگست سے لے کر آج 30 اگست ہو گئی, صرف 2 مرتبہ ایف آئی اے کی ٹیم آئی اور بڑی مختصر سی ان کے ساتھ ملاقات کر کے چلی گئی. آج کا دوسرا اہم انکشاف جو کہ بڑا شاکنگ ہے کہ 16 تاریخ کو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی فزیکل کسٹڈی اور فزیکل ریمانڈ تفتیش کی غرض سے مانگا, جسے نامنظور کر دیا گیا 15 تاریخ کو. سو آج سے 15 دن پہلے خان صاحب جیل میں جوڈیشل ہو چکے ہیں, اور اس کا کسی کو علم نہیں. یہ بہت افسوسناک اور کنسرننگ بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیڈنگ کو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مقدمے کی اتنی سسپیشیس اور اتنی سیکریٹیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی جائیں کہ ان کو عوام کے سامنے, حتیٰ کہ وکلاء کے سامنے جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ملزم کو بھی نہیں پتا جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تمام کی تمام فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی بریزن اور بڑی بلیٹنٹ وائلیشن ہے. آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے. یہ فری ٹرائل ان کو نہیں دیا جا رہا, جس کا آج پتہ چل رہا ہے. آج ہم نے عمران خان صاحب کے جوڈیشل ہونے پر فوراً ان کی ضمانت جو ہے بیل ایپلیکیشن فائل کر دی ہے, جس پر ایف آئی اے کو نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں, اور 2 تاریخ کو بروز ہفتہ 2 ستمبر کو ان کی بیل ہیئرنگ پر باقاعدہ سماعت ہوگی اور اس پر بحث ہوگی. سو
ہمارے جن درخواستوں پہ 3 ایپلیکیشن پہ آج نوٹسز FIA کو ہو گئے ہیں. بیل ایپلیکیشن سیٹرڈے کو 2 کو سنی جائے گی خان صاحب کی سائفر کیس میں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو جیل ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور ان پروسیڈنگز کو اوپن کرنے کے حوالے سے ایپلیکیشن پر بھی نوٹس 2 تاریخ کو ہوا ہے. میں اب آپ کو ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائفر کا مقدمہ آخر ہے کیا. سب سے پہلی بات, خان صاحب پہ 2 الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے. نمبر 1 کہ انہوں نے سائفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر, اور نمبر 2 اس کا غلط استعمال کیا. میں ان دونوں باتوں پہ آپ کو ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا. سائفر کی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, اب یہ بہت دفعہ بات ڈسکس ہو چکی ہے, منظر عام پر آ چکی ہے. سائفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے, ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے. یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے, یہ پریولیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیشہ فارن آفس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے. اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے. تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے, تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا. یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فارن آفس کے پاس موجود ہے. سو سائفر کی جو 4 کاپیاں بنتی ہیں ان میں سے 1 کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے. اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی, وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس میں مداخلت تھی. اور اس مداخلت کو, اس سائفر کو باقاعدہ, سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے, پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا, اس کو ڈسکس کیا گیا, اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا, اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں. سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا, اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ مقدمہ کس بات کا ہے, FIA یہاں پر کیوں ہے, اور سماعت کیوں ہیں, اور گرفتاری کیوں ہیں, یہ بہت افسوسناک بات ہے. سو سائفر کے لیے یہ 2 جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا, اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا, اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی. میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا, اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا. جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں, وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ایک گلا ہوتا ہے, وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فارن آفس کسی اور فارن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلا بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا, تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے, اور بغیر کسی جواز کے یہ کاروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف FIR کا مقدمہ ہے, اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے, کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام, کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا, یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی, واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے, تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی, اور یہ انہوں نے جس انداز میں, جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں, اور جس طرح
اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے، اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں، میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز دیکھیں، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی، مگر چھوڑو اس بات کو، اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہی چھوٹا سا کمرہ ہے، فیسلٹیز وہی کی وہی ہیں، صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے، ایک کموڈ ہے، ایک فلش ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں، اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں۔ مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں، تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے۔ خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے، وہ کور بھی دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سب کا جی جب بس میں ہوں آگے ہوں تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں۔ سب سے اہم تو جی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے۔ میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں، اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے، اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے، لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں، میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی جو آزادی ہے، جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے، اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے، اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں۔ سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے، اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو۔ ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے، تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں، اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دی ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے۔ میرا خیال میں بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، وہ فریش ہیں، اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی اور بالکل وہ فریش لک میں نظر آ رہے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ایک میرا